माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। निजामाबाद के आरमोर स्कूल प्रिंसिपल आमिर खान केस में ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना को एक अहम कानूनी कामयाबी हासिल हुई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुकदमे में आयद गैर जमानती दफात को खारिज करते हुए प्रिंसिपल आमिर खान को बड़ी राहत फराहम की है। मिली काउंसिल के मुताबिक 27 जून को आरमोर में बास शरपसंद अनासिर और बीजेपी रहनुमाओं ने स्कूल प्रिंसिपल आमिर खान पर हमला किया और इनके साथ बदसलूकी व मारपीट भी की थी। इस दौरान ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि स्कूल में गैर मुस्लिम तलबा को ज़बरदस्ती उर्दू पढ़ाई जा रही है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने प्रिंसिपल आमिर खान और स्कूल उर्दू टीचर उम्मे हानी के खिलाफ कई सारे मुकदमा दर्ज कर लिए थे, जिस पर मुख्तलिफ हल्कों में तशवीश का इजहार किया जा रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासमी मदनी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतासरा प्रिंसिपल को मुकम्मल कानूनी ताउन फराहम करने का ऐलान किया। काउंसिल के लिए लीगल एड सेल ने इब्तदाई ही से मुकदमे की पैरवी की और तमाम कानूनी अखराजात भी बर्दाश्त किए। मिली काउंसिल के लीगल एड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और सीनियर वकील एडवोकेट अफसर जहां ने तेलंगाना हाई कोर्ट में आमिर खान की जानिब से मुअस्सर दलाइल पेश किए। अदालत ने दलाइल से इत्तेफाक करते हुए हुक्म जारी किया कि प्रिंसिपल आमिर खान को गिरफ्तार न किया जाए और वो तहकीकात के दौरान पुलिस से मुकम्मल ताउन करे। मिली काउंसिल ने कहा कि वो जल्द ही हाई कोर्ट में ख्वाहिश पिटीशन दायर करेंगे ताकि मुकदमे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाया जाए। साथ ही काउंसिल ने हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी अज़म जाहिर किया ताकि मुतासरा फरीक को इंसाफ मिल सके और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात पेश नुमाइंदा रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना की तरफ से हम मुबारकबाद देते हैं आरमोर और निज़ामाबाद के माइनॉरिटीज़ को और मुसलमानों को। अभी चंद दिनों पहले वहाँ एक मसला पेश आया और अगर मैं कहूँ तो ये इस्लामोफोबिक टाइप का केस था, जिसमें वहाँ के भारत चंद्रा हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर आमिर खान, उनके ख़िलाफ़ बीजेपी के एक लीडर ने जाकर बदतमीज़ी की, उन्हें मारपीट की, पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ ज़्यादती की और उस पर से एक तरफ़ा तमाशा ये हुआ कि मज़लूम ही के ख़िलाफ़ कई केसेस और मुकदमात दर्ज कर दिए गए। ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना की लीगल एड टीम ने और ख़ास तौर पर उसकी सेक्रेटरी मोहतरमा एडवोकेट अफसर जहां साहबा ने हम लोगों ने मीटिंग की और ये तय किया कि इस केस को हम लेंगे और इस पर मज़लूम की मदद के लिए जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। तो सबसे पहला इनिशिएटिव ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना ने लिया। हमारी टीम ने आमिर खान साहब से रब्ता किया, उनके वकील से रब्ता किया और इस मुकदमे की पैरवी करते रहे। बड़ी खुशी की बात है कि आज 8 जुलाई वेडनेसडे को तेलंगाना हाई कोर्ट से आमिर खान साहब को बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। चूँकि उनके बारे में अरेस्ट करने का वारंट जारी हुआ था, तो हमारी अपील पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि उन्हें क़ैद न किया जाए, उन्हें अरेस्ट न किया जाए और इसके साथ साथ मुतालबा ये किया गया है कि आमिर खान और पूरी टीम पुलिस के साथ ताउन करें ताकि मुकदमे की सही तौर पर कार्रवाई चलाई जा सके और जो असल मुजरिम हैं उन तक रसाई हो सके। तो मुझे बहुत ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना की ये पेशरफ्त कामयाब रही और हमने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरह का प्रेस नोट नहीं दिया। मसलहतन हम इस मामले को बड़ी गहराई से और करीब से देख रहे थे और इसी दौरान जब ये आज हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ हमें मिली है, हमारी तरफ से जो मुकदमे की कार्रवाई चल रही थी उसमें रिलीफ मिल गई है, तो अब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम तमाम माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को और ख़ास तौर पर आरमूर से आए हुए मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान और मुतहर्रिक फ़ाल अफराद हैं, इन हज़रात को मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ तक कामयाबी मिली, लेकिन मुकदमा अभी जारी है और मज़लूम को उसका हक़ दिलाना ज़रूरी है। यही मैं एक बुनियादी बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा। फ़िरक़ा परस्त लोगों के लिए पैगाम है
کہ اگر کسی اسکول میں یا کسی ادارے میں اردو پڑھائی جا رہی ہے تو اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ بھارت میں NAP کے تحت، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت، اسٹوڈنٹس کو جن ملٹیپل لینگویجز کا آپشن دیا جاتا ہے اس میں اردو شامل ہے۔ اور اگر آپ اپنی پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ خود راجناتھ سنگھ وہ ایک اردو میڈیم مدرسے سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور آج وہ ملک کے اتنے بڑے وزیر ہیں۔ اور یہی نہیں، ڈاکٹر راجندر پرساد جو بھارت کے سب سے پہلے صدر تھے، راشٹرپتی تھے، وہ ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ APJ عبد الکلام ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ سب اردو میڈیم بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے اور جنہوں نے پورے ملک کی خدمت کی۔ تو جن فرقہ پرست لوگوں نے اس پر آبجیکشن کیا کہ کسی کو پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے یا اردو نہ پڑھانے پر ان کو آبجیکشن ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ فرقہ پرستی سے نکلیے، پریم اور محبت کی بھاشا میں بات کیجیے، اور پورے ملک کا جو ورثہ ہے ہمارا تہذیبی اور تاریخی، اس کو اپنا ورثہ سمجھیے، اس کو ہندو مسلم میں تقسیم کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اب میں ہماری کلیگ ایڈوکیٹ افسر جہاں صاحبہ سے خواہش کروں گا کہ وہ اس موضوع پر بات کریں۔ علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 27 جون کو جو آرمور میں نظام آباد میں حادثہ پیش آیا بھارت چندرا ہائی اسکول میں، جہاں پرنسپل عامر خان اور ان کی اردو ٹیچر ہانی پر جو ان لوگوں نے اٹیک کیا تھا BJP کے کچھ گنڈوں نے، اور پولیس کی موجودگی میں ان کے ساتھ مار پیٹ کی، اور اس کے بعد حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پولیس نے عامر خان صاحب پر ہی جو ہے نان بیلبل سیکشنز لگوائے۔ اس کو لے کر آل انڈیا ملی کونسل نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ان کو لیگل ایڈ فراہم کریں گے، اور پھر ہم اسی بات کو لے کر اینٹیسپیٹری بیل کے لیے ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہائی کورٹ نے ان ساری باتوں کو سیریسلی نوٹ کیا اور 35 نوٹسز، سیکشن 35 BNSS کے نوٹس ایشو کروائے، اور یہ ڈائریکشن دیے کہ عامر خان صاحب اور جو ایکیوزڈ ہیں وہ پولیس کے ساتھ انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ کریں، بٹ ناٹ ٹو بی اریسٹڈ۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی ریلیف تھی، لیکن اب ملی کونسل کا دوسرا قدم یہ ہوگا کہ ہم اس کیس کو مزید آگے لے جائیں گے اور کواش پیٹیشن بھی ہم فائل کریں گے تاکہ FIR کو کواش کروایا جائے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو کمپلینٹ پرنسپل صاحب عامر خان صاحب نے کی تھی اس کی اب تک FIR نہیں ہوئی، جبکہ پولیس کی موجودگی میں یہ سارا حادثہ پیش آیا، ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی، ایک موب وائلنس ہوا، وہاں پر رائٹنگ ہوئی، اور اس پر کوئی سیریس سیکشنز لگائے بنا بہت جیسے ایک آئی واش کی طرح ایک چھوٹی سی FIR بنا کر BJP کے ان گنڈوں کو رہا کر دیا گیا بیل پر۔ اب ہم آگے ان پر سیریس کارروائی کریں گے۔ اگر پولیس FIR نہیں کرتی ہے تو پھر ہم ایک پرائیویٹ کمپلین میجسٹریٹ کے سامنے دیں گے۔ ایک طرف ہم کواش فائل کریں گے اور ایک طرف پرائیویٹ کمپلین بھی دیں گے۔ تو ایک ہمارے لیے بہت اچھی ریلیف ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے ابھی سامنے رکھا کہ یہ اسلاموفوبک جو ٹینڈنسی تلنگانہ میں شروع ہو چکی ہے، ہمیں گورنمنٹ کو بھی اپیل کرنی چاہیے کہ وہ بھی اس پر نظر رکھے، سرکار بھی اس پر نظر رکھے اور سیریس اقدامات اٹھائے۔ جزاک اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 جون 2026 کو آرمور منڈل نظام آباد ضلع میں ایک اسکول ہے بھارت چندرا ہائی اسکول، جس کے اندر ایک تنازع پیش آیا تھا، جس میں وہاں کے جو اسکول کے انتظامیہ کی جانب سے اردو کی تعلیم دی جا رہی تھی، تو اس پر اعتراضات کرتے ہوئے وہاں کے مقامی جو BJP کے لیڈرز ہیں، جو وہاں اسکول میں اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دیتے اور وہ خود اس کے اندر تعلیم حاصل نہیں کرتے، ان کی جانب سے اسکول پہنچ کر وہاں پر جو ہے ایک غنڈہ گردی کا ایک ماحول کرتے ہوئے جو اسکول کے پرنسپل ہیں عامر خان، ان کو جو ہے تماچا رسید کیا گیا اور ان کو بہت بری طریقے سے مارا بھی گیا۔ اس بنیاد پر یہ جو ہے ویڈیو آرمور میں وائرل ہوا۔ آرمور سے جیسے ہی اس کا ویڈیو پورے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور عوام کے ذریعے سے پوری ریاست میں جب اس ویڈیو وائرل ہوا تو آل انڈیا ملی کونسل کی جو ذمہ داران ہیں تلنگانہ کے جو ذمہ داران ہیں، ان حضرات نے جو پرنسپل ہے عامر خان، ان سے جو ہے ڈائریکٹ انہوں نے رابطہ کیا، پھر اس تمام واقعات کی تفصیلات انہوں نے حاصل کی، پھر اسی دن سے جستجو کے ساتھ اس کیس سے جو ہے بالکل لگے رہے
پھر آرمور سے جو ذمہ داران ہیں ان سے مستقل اس سلسلے میں رابطے میں رہے، اور ہم جو ایڈوکیٹ میڈم ہیں افسر جہاں صاحبہ، انہوں نے اس کیس کو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اس کو لیا اور ہر باریکی سے اس کو کیس کو جو ہے پڑھنے کے بعد آج جب اس کی ہیئرنگ تھی ہائی کورٹ کے اندر، تو بہت بہترین انداز میں آپ نے جو ہے اپنا جو مواد ہے جج صاحب کے سامنے رکھا، تو اس بنیاد پر جج صاحب نے آج جو ہے ان کو ریلیف جو ہے دیا۔ اس کے لیے ہم آل انڈیا ملی تنظیم تلنگانہ کے جتنے بھی تمام ذمہ داران ہیں ان کا، آرمور کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے اور تمام عوام کی جانب سے، اور جتنے بھی احباب اس کے اندر جو ہے کوشش کرتے رہے، سب کی جانب سے ہم ان کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ خدمات جاری رکھیں، اور انشاءاللہ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ جیسا جو ہے میڈم صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ آرمور بھی آئیں گے اور ایک کیمپ بھی رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیے، ہم جو ہے آپ کا ضرور استقبال ہے آپ کا، اور وہاں پر جتنی بھی جو بھی مسائل ہیں ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، اور جیسے وقتاً فوقتاً جو بھی ضرورت پڑے گی ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور جو مسلمان اور جو قوم کے اندر جو روزمرہ سے جو مسائل پیش آ رہے اس کے اندر جو ہے آپ کوشش بھی کرتے رہیے، اور ہم آپ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح آپ کی جتنی بھی کوششیں اس کے ذریعے سے امت کو بہت فائدہ پہنچائے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کے پر عمل کی۔ 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عظیم پیشکش۔ حیدرآباد دکن میں ایک نمایاں نام ماجد اینڈ بردرز کی جانب سے نیکسٹ جین ای وی موٹرز ای وی شو روم جو بہادر پورہ چوراہا کشن باغ روڈ حیدرآباد میں موجود ہے، جہاں پر آپ کی خواہش کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بہترین اور خوبصورت بیٹری کی گاڑیاں موجود، جس کو لائسنس RC نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گاڑی کو کم عمر لڑکے لڑکیاں اسکول اور کالج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ عورتیں اور سینئر سٹیزن بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں 10 تا 12 ماڈلز دستیاب ہے، جس کی قیمت صرف 35,999 سے شروع ہو کر 86,999 پر ختم ہوتی ہے، جس میں موٹر اور کنٹرولر کی وارنٹی 2 سال ہے، بیٹری چارجر کی وارنٹی 1 سال ہے۔ یہ تمام ماڈلز نیکسٹ جین موٹرز بہادر پورہ پر موجود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے 9246109197 یا پھر 9246209197 پر رابطہ کریں۔